اچھا ناظرین، متحدہ عرب امارات کے صدر جو ہیں وہ ان دنوں پاکستان کے نجی دورے پہ ہیں۔ پاکستان پہنچنے پر جس طرح چچا بھتیجی سرکار نے ان کا استقبال کیا ہے، اس نے پاکستانیوں کو عجیب و غریب صورتحال سے دوچار کر دیا۔ پہلی بات تو یہ ناظرین یہ ہے کہ وزیر اعظم خود فضائیہ کے طیارے میں رحیم یار خان پہنچے، جہاں ایئرپورٹ پر اماراتی صدر نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ یوں لگ رہا تھا کہ شہباز شریف کسی اور ملک گئے ہوئے ہیں۔ جب یہ عرب حکمران جو ہے یہ شکار کھیلنے کے لیے آتے ہیں تو چولستان کا ایک بڑا حصہ ان کی ریاست بن جاتا ہے، ڈکلیئرڈ ریاست بن جاتا ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر سینکڑوں کلومیٹر کی حدود میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنے لگژری خیمے، گاڑیاں، فرنیچر، سیکیورٹی، ملازم، خادمہ اور حتیٰ کہ ورک شاپس بھی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاسی قیادت جو ہے وہ اجازت لے کر پھر شرف ملاقات پاتے ہیں اور پھر انعام و اکرام سے نوازے جاتے ہیں۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ یہ وہی امارات کے صدر ہیں جنہوں نے 2 بار پاکستان کا سرکاری دورہ ملتوی کیا ہے۔ وہ اب صرف شکار کے لیے پاکستان آئے ہیں، اگرچہ یہ خالصتاً ان کا نجی دورہ ہے، مگر شہباز شریف صاحب اور ان کی بھتیجی نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوششوں میں باقاعدہ خود شیخ محمد بن نہیان کے دربار میں حاضر ہونا مناسب سمجھا ہے۔ ناظرین آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ عرب ممالک سے جب بھی شہنشاہ معظم پاکستان تشریف لاتے ہیں تو ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے حکمران ہر جتن کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ نواز شریف جب ملک کے وزیر اعظم تھے تو اچانک وہ ان کی جو سرکاری مصروفیات ہیں وہ ختم ہو گئی، وہ ایک طرح سے غائب ہو گئے، اور غالباً 5-6 روز تک اکثر حکومتی مشینری کو کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے ملک کے وزیر اعظم کہاں ہیں۔ نواز شریف اصل میں ان 5 دنوں میں رحیم یار خان تشریف لے گئے تھے، جہاں پر وہ شکار پر آئے ہوئے UAE کے حکمرانوں کو کمپنی دے رہے تھے۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کو خود شکار سے دور دور تک کوئی دلچسپی نہیں۔ ان 5 یا 6 دنوں میں نواز شریف صاحب نے شکار تو نہیں کیا، البتہ ان کے منورنجن کے لیے، تفنن طبع کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا تھا کہ وہ اگر پرندوں کا شکار نہیں کرنا چاہتے تو خالی بوتلوں کے بیٹھ کے نشانے لگاتے رہے۔ حالت یہ تھی کہ نواز شریف سے ان بوتلوں کو بھی نشانہ نہیں بنایا جا رہا تھا، خالی بوتلیں بھی نہیں ان سے ٹوٹ رہی تھیں، اور نواز شریف کا یہ مقصد بھی نہیں تھا۔ ان کا مقصد تو صرف شہنشاہ معظم کی توجہ حاصل کرنا تھا، جو انہوں نے بڑی اچھی طرح ان 5-6 دنوں میں حاصل کر لی تھی۔ اچھا ناظرین، نون لیگ کے ارسطو احسن اقبال نے شکوہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری نسل کو گمراہ کیا گیا ہے، ہر ایک کی زبان پر چور چور کا لفظ چڑھا دیا گیا۔ کیا ویسے ان کو یہ بات کہتے ہوئے شرم بھی محسوس نہیں ہوتی نون لیگ کے لیڈرز کو کہ دیکھیں جی عمران خان نے قوم بدتمیز کر دی ہے، یہ ہمیں چور چور کہتے ہیں۔ شہباز شریف کا بیان آپ نے سنا ہوگا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، ان سب یہ PTI والوں نے بتا دیا کہ ہم چور ہیں، یہ چور حد ہے۔ ویسے یہ وہی نون لیگی قائدین ہیں جو بڑے فخر سے نواز شریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یعنی اپنے لیڈر کے چور ہونے میں انہیں بھی کوئی شبہ نہیں تھا، بلکہ یہ فخر سے کہتے تھے کہ نواز شریف نے دیکھو موٹر وے بنا دی ہے، اس کے بھائی نے اورنج ٹرین بنا دی ہے، اب اس میں کتنی ککس بیکس اور کمیشن ہے اس کا سوال نہ آپ اٹھائیں۔ مگر کیا کریں، اب نوجوان ایک طرف تو ترقیاتی کاموں کو کوئی احسان نہیں سمجھتے، بلکہ اس میں ہونے والی خرد برد پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب سے نہایت ادب سے ایک سوال یہ ہے کہ نوجوان صرف نون لیگی قائدین کو دیکھ کے ہی کیوں چور چور کے نعرے لگاتے ہیں؟ کبھی اس سوال پہ غور تو کریں۔ اچھا پھر احسن اقبال صاحب مزید فرما رہے ہیں کہ پاکستانی عوام اور سرمایہ کاروں کو حکومت کی طرف سے جو بے پناہ سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں، عوام اور سرمایہ کاروں کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اتھے رکھ کون سی آپ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، ہمیں بھی ذرا بتا دیں۔ وہ بالکل یہ بات یاد آ جاتی ہے، ایک خاتون جو ہے وہ کسی بھکاری کو 5 روپے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اس کو نشے پہ نہ اڑا دینا، کوئی کاروبار کرنا۔ تو بھکاری کہتا ہے بی بی جی میں سوچ رہے ہیں میں حج نہ کر لوں 5 نال پہلے۔ تو آپ نے جو برات دی ہیں وہ عوام سوچ رہی ہے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ ان کا بہتر استعمال تو یہی ہے نا کہ جو مرات دی ہیں آپ نے
ان کا کوئی بہت بڑا استعمال کیا جائے. لیکن ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مذاکرات نہیں تو پھر آگے کیا ہوگا؟ پہلے بھی عرض کیا تھا تحریک انصاف آنے والی بہار میں، موسم بہار میں احتجاج کی تیاری کر رہی ہے، یعنی بہار میں بہار لانے کی تیاری کر رہی ہے، جس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ 8 فروری کو پاکستان سمیت دنیا بھر میں احتجاج کی کال سے ہوگا. اور ناظرین بار بار آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا ہمیشہ کہ یہ جو 8 فروری کا مظاہرہ ہوگا ناظرین، یہ سب مظاہروں کو مات دے دے گا، سب مظاہروں کو پیچھے چھوڑ جائے گا. مطلب یہ 8 فروری کو احتجاج کی کال دی جائے گی، اس کے بعد پھر پورے ملک میں جلسے اور آخر میں اسلام آباد کی جانب مارچ کی کال دی جائے گی. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان ایسا کوئی تاثر بھی نہیں دینا چاہتے کہ وہ کسی ڈیل کے نتیجے میں جیل سے باہر آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بنی گالا شفٹ ہونے کی آفرز جو ہے وہ بار بار مسترد کی ہیں. دوسرا، عمران خان کی نظر جو ہے وہ صرف جیل سے رہائی پر نہیں ہے، وہ جانتے ہیں کہ جیل سے نکل کر انہیں ایک اور امتحان درپیش ہوگا جس کی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہے. انہوں نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ پاکستان کے معاملات میں غیر ملکی مداخلت نہیں چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں نیوٹرل رہے. عمران خان جانتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کے معاملات میں نیوٹرل ہو گیا تو ملک کے اندر اپنے مخالفین کو وہ خود نمٹ لیں گے، اور وہ جانتے ہیں کہ ان کے تمام مخالف جو ہیں وہ نڈھال ہو چکے ہیں، شل ہو چکے ہیں، وہ انہیں ڈیل کے ذریعے دوبارہ تازہ دم نہیں کرنا چاہتے. اور ناظرین اگر 8 فروری سے یہ تحریک جو ہے اگر یہ شروع ہو گئی تو پھر یہ رکنے کا نام نہیں لے گی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خوف کے جو سارے بت ہیں وہ باری باری ٹوٹ چکے ہیں. ناظرین میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ایک ایکسٹریم سٹیپ تھا وہ حکومت لے چکی ہے، سٹریٹ فائر کر چکی ہے، سیدھی فائرنگ ہو چکی، لاشیں گر چکی. اب اس کے بعد کارپٹ بومبنگ رہ جاتی ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان پر ہیں، اور اگر پاکستان کی اپوزیشن جو ہے، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ کسی احتجاجی تحریک کا اب اعلان کرتی ہے، اس کے اگلے مرحلے کا اعلان کرتی ہے، تو دنیا جو ہے وہ اس بار خاموش نہیں رہے گی، کیونکہ وہ پچھلی جو فائرنگ کا واقعہ ہے اس کو بھلانے کے لیے دنیا تیار نہیں ہے. مختلف پارلیمنٹس میں قراردادیں پیش ہونے جا رہی ہیں، قراردادیں پیش ہو رہی ہیں، اراکین پارلیمنٹ پوری دنیا کے وہ اس پہ اپنی آواز بلند کر رہے ہیں. تو اب تو اگر کسی پولیس اہلکار نے ایک چھڑی بھی ماری تو وہ انٹرنیشنل ایشو بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو 8 فروری کی کال ہے اس سے پہلے ہی طاقتور لوگوں کو اور حکومت کو کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا. پوری دنیا جو ہے ناظرین آئی ٹی انقلاب سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن پاکستان میں انٹرنیٹ کی بار بار بندش اور تعطل سے نوجوانوں سے گھر بیٹھے روزگار کی یہ ایک آخری امید بھی چھین لی گئی ہے. ایک طرف حکومت نے رواں سال آئی ٹی ایکسپورٹ کا ہدف جو تھا غالباً $5 ارب مقرر کیا تھا، دوسری طرف انٹرنیٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے 38 ارب روپے کی فائر وال لگا دی گئی. اس منافقت کا، کھلی منافقت کا کہنا چاہیے، نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان سے چھوٹے ملک فلپائن کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہے وہ بھی ہم سے تجاوز کر گئی. تقریباً 1 سال سے ملک میں ٹویٹر ایکس بند ہے، جس سے $1 ارب 34 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا. اور حکومت نے ہفتے کے روز یعنی گزشتہ روز اچانک ٹویٹر کھول دیا، مگر چند گھنٹے کے اندر ہی حکومت کی ہمت جواب دے گئی. ایسی طبیعت صاف کی ہے لوگوں نے، جس کے فوراً بعد جو ہے ایکس پھر بند کر دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے ناظرین عقل کو 3 طلاقیں دے دی، اور اس کا اس طرح رجوع کا، اس طرف عقل کی طرف رجوع کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا.